اب یہ جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے، آج بریفنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر میں، یہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. یہ فائر فائٹنگ نہیں ہوگا، آگ لگی ہے تو ہم آگ بجھانے کے لیے چلے گئے. یہ مستقل رہنا چاہیے اور کوئی ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے، نیشنل ریکنسیلیشن کے ذریعے ایک نیشنل ایجنڈا وضع ہونا چاہیے. اس میں جو مارکہ حق کے بعد ہم مارکہ معیشت پر جا رہے ہیں نا، اس سے ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں. جو سیاسی اور آئینی اصلاحات کا سلسلہ جاری ہو وہ جاری رہے. ہمارے جو ترقی کے اور معیشت کے مراکز ہیں انہیں امپاور کرنا، اس کے لیے جو ایجنڈا وہ قائم رہنا چاہیے. تب جا کے یہ ہم اتنا جو اس وقت ہمارے حالات ہیں اس سے ہم نبرد آزما ہوں گے، ورنہ باقی ممالک تو شاید اتنی آزمائش کے بعد سنبھل ہی جائیں گے. ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی. ایک چھوٹا سا سوال اور لے لیں کہ خارجی پالیسی ہماری ایران کے حوالے سے، اور کیونکہ سعودی بھی ہمارا برادر ملک ہے، تو صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں ساری باتیں یہاں بھی کرنے جا رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی طرح یہ خلیجی ممالک کو بھی اور ایران کو بھی ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارا رول بڑا کروشل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیوں امریکہ نے یا اسرائیل نے خلیجی ممالک کی زمین استعمال کی. اگر اسرائیل ہی نے حملہ کرنا تھا تو ساری اسرائیلی کی زمین سے ہوتا رہتا اور وہیں سے سب کچھ ہوتا. یہ بیچ میں کیوں یو اے ای کو، قطر کو یا کویت یا بحرین کو بھی جو ہے وہ گھسیٹا گیا؟ اور اگر اللہ نہ کرے وہاں سے کوئی جو ہے وہ زمین ان کی یوز ہوئی ہے تو وہ بہتر ہوتا کہ یہ مرحلہ آتا ہی نہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل تو کل اگر نکل جائے گا اس ساری جنگ سے تو جو پولرائزیشن ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان اب بڑھے گی، اللہ نہ کرے جو بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہمارا رول اس کو ہم ڈیفیوز کریں، کم کریں، تو وہ پھر آگ کیسے ہم بجھائیں گے اور کب بجھے گی؟ تو یہ سوال پوچھنا چاہیے ہمیں بھی اپنے حلیفوں سے کہ بھئی جو کچھ ہونا تھا اسرائیل سے ہی ہوتا، کہ خلیجی ممالک کو بیچ میں کیوں لایا؟ پاکستان کا اس میں اہم رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب ہے، اگر ہمیں لینا چاہیے اس کو.